نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کتاب الفضائل کے تحت ہمارے ابواب چل رہے تھے اور آج ہم جس باب کا مطالعہ کریں گے وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان، باب فضل صلاۃ الجماعت۔ اس کے تحت آج ہم دو حدیث کا مطالعہ کریں گے اور ایک چھوٹی سی یک لائنی ہے، ایک اس کا مطالعہ کریں گے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجات، متفق علیہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے۔ اسے امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الاذان کے اندر لے کر آئے ہیں، جبکہ امام مسلم صحیح مسلم میں کتاب المساجد باب فضل صلاۃ الجماعہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وذالک انہ اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الی المسجد لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے پھر وہ مسجد کی طرف جائے اور مسجد کی طرف جانے سے اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہ ہو۔ لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ وحطت عنہ بہا خطیۃ، تو یہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا اور ایک گناہ معاف ہو جائے گا۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِث، پھر جب نماز پڑھ لے گا تو جب تک باوضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تقول اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا۔ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ، متفق علیہ، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ برابر نماز میں ہی رہتا ہے۔ اسے امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الاذان کے اندر لے کر آئے ہیں، جبکہ امام مسلم صحیح مسلم میں کتاب المساجد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے، اور یہ فضیلت 27 گنا اور اس میں 25 گنا زیادہ بتلائی گئی ہے۔ اس کی توجیہ کے اندر بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ پہلے یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 گنا بتلائی گئی تھی اور بعد میں یہ 27 گنا بتلائی گئی، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلایا جاتا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلا دیا کرتے تھے۔ اور بعض علماء کرام نے اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ خشوع اور خضوع اور نماز کی ہے تو آداب کی حفاظت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ایک اور حدیث بیان کر کے اپنے اس مضمون کو مکمل کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر
بحطب فیحتطب ثم آمرا بالصلاۃ فیؤذن لہ، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں کہ اس کے لیے اذان دی جائے۔ ثم امرا رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فحرک علیہم بیوتہم، متفق علیہ، پھر میں کسی ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو مسجد کے اندر نہیں آتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بخاری و مسلم، صحیح بخاری کتاب الاذان اور صحیح مسلم کتاب المساجد۔ اس حدیث میں یہ بات دلیل کے طور پر ہو گئی کہ جو لوگ تندرست اور مقیم ہوں اور انہیں کوئی عذر نہ ہو تو ان کے لیے مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے گو ان کی نماز ہو جاتی ہے مگر وہ فرض کے ترک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جماعت کی تاکید بھی اسی فرضیت کی وجہ سے کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت بھی انفرادی طور پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں بہت زیادہ یعنی 27 گنا بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت الفردوس کے وارثین میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔